نظر ڈالیں گے عالمی خبر نامے پر۔ روس کا قدرتی گیس کی قیمت ڈالر اور یورو کے بجائے روبیل میں لینے کا اعلان۔ ولادیمیر پوٹن کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ کوئی وجہ نہیں کہ امریکہ اور یورپ کو اشیاء دیں اور پھر قیمتی ڈالر یا یورو میں لیں۔ روسی صدر کا کہنا تھا کہ غیر دوست ممالک کو پیٹرول مصنوعات کی فروخت روبیل میں کریں گے۔ دوسری جانب اٹلی کا کہنا ہے کہ روس سے گیس کی خرید یورو ہی میں ہی کی جائے گی۔ روس سے گیس کی خرید روبیل میں کرنے کا تاحال فیصلہ نہیں کیا۔ آسٹریلیا کا کہنا ہے کہ روس سے گیس کی خرید روبیل نہیں یورو ہی میں کریں گے۔ روس کی جانب سے یوکرین پر حملے کے بعد امریکہ اور برطانیہ سمیت متعدد یورپی ممالک روس پر معاشی پابندیوں کا اعلان کر چکے ہیں۔ افغان طالبان نے طالبات کے اسکول دوبارہ کھولنے کا حکم واپس لے لیا ہے۔ افغان وزارت تعلیم نے لڑکیوں کے تمام ہائی اسکول آج سے کھولنے کا اعلان کیا تھا، لیکن آج صبح جب طالبات اسکول پہنچی تو انہیں گھر واپس لوٹ جانے کا حکم دیا گیا۔ غیر ملکی خبری رساں ادارے کے مطابق افغان وزارت تعلیم نے طالبات کے لیے ہائی اسکول تاحکم ثانی بند رکھنے کا نوٹس جاری کر دیا ہے۔ خبر ایجنسی کا کہنا ہے کہ افغان وزارت تعلیم نے طالبات کے لیے ہائی اسکول کی بندش پر رد عمل سے گریز کیا ہے، تاہم افغانستان میں اقوام متحدہ کے امدادی مشن نے گرلز ہائی اسکولوں کی بندش کی مذمت کی ہے۔ یوکرین پر حملہ ایٹمی جنگ کی صورت اختیار کر سکتا ہے۔ نیٹو کے چیف اسٹولنبرگ نے خبردار کہہ دیا کہ یوکرین پر حملہ نیٹو اور روس کے درمیان ایٹمی جنگ کی صورتحال اختیار کر سکتا ہے۔ نیٹو کے سیکرٹری جنرل جینس اسٹولنبرگ نے کہا کہ روس ایٹمی ہتھیاروں کی دھمکیاں دینے سے باز رہے، یوکرین پر کیمیائی ہتھیاروں سے حملہ کیا گیا تو جنگ کی نوعیت بدل جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ نیٹو یوکرین کی حمایت کرتا ہے لیکن جنگ کا حصہ نہیں۔ اس جنگ کو یوکرین تک محدود رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ اسٹولنبرگ نے کہا کہ اگرچہ نیٹو یوکرین جنگ کا حصہ نہیں ہے، تاہم کسی بھی وقت اتحادیوں کی حفاظت اور دفاع کے لیے نیٹو تیار ہے۔